الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب، سلسلہ نقشبندیہ و ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، رائٹر ہیں، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت صاحب بہت سارے سوالات ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں آج بھی۔ نازیہ جمشید ناروال سے، خواتین کا اعتکاف بیٹھنا کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کیا دودھ پلاتی مائیں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، اعتکاف کے لیے نفل عبادت ہے، سنت ہے، لیکن فرصت کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور عبادات جب عاقل اور بالغ ہوتا ہے تب فرض ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تو رواج ہو گیا نا، 6 مہینے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں کہ ہم معتکف ہیں، یہ بچہ بھی اعتکاف بیٹھا ہوا، یہ درست نہیں ہے، یہ رواجات ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ خواتین کوئی امہات المومنین مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا کرتی تھیں، خواتین اعتکاف گھروں میں بیٹھتی، گھر میں بیٹھتی۔ ٹھیک ہے۔ اپنے کمرے میں، یا کمرے میں بھی ایک ہی کمرہ ہے تو کپڑا لگا کر جگہ میں۔ یہ جو مسجد میں کپڑے لگائے گئے ہیں یہ دراصل گھروں میں عورتوں کے لیے ہے کہ ایک گھر کے پاس ایک ہی کمرہ ہے، ایک خاتون معتکف ہوتی ہے تو اپنا پردہ کر لے۔ صحیح۔ اسے ہم اٹھا کر مسجدوں میں لے آئے، مسجدوں میں پردے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مرد مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کا خاموش رہنا اور پانی بھی چٹ لکھ کر مانگنا مکروہ ہے۔ اچھا۔ بیٹھیں، آپس میں پڑھیں پڑھائیں، دینی باتیں کریں، مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، سیکھیں سکھائیں، یہ ضروری ہے۔ صحیح تو صحیح۔ یہ منہ چپ کر کے بیٹھ کے ایک پردہ کر لینا، یہ پردہ بے بنیادی طور پر عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کا مسجدوں میں جا کر، اداروں میں جا کر اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ یہ ایک رواج ہے، شابہ شابہ ہے، شرعی حیثیت اس کی نہیں ہے، انہیں نہیں جانا چاہیے۔ عورت کا اعتکاف گھر میں ہے۔ عہد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ امہات المومنین جو اعتکاف بیٹھتی تھی گھروں میں بیٹھتی تھی، مسجد میں نہیں صحیح آتی۔ صحیح۔ کوئی خاتون ثابت نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں آ کر اعتکاف بیٹھی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ زیادتی ہے۔ اور گھر میں بیٹھ سکتی ہیں۔ گھر میں بیٹھ سکتی ہیں، اور فراغت شرط ہے، یہ نہیں کہ گھر میں باپ یا بھائی یا میاں یا بیٹا بیمار ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ اعتکاف بیٹھ گئی، اس کا دیکھنا فرض ہے، اعتکاف سنت ہے۔ صحیح۔ سنت کو فرض پر ترجیح نہیں آپ دے سکتے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح دودھ پلاتی مائیں جو ہیں مائیں جو ہیں وہ اس بچے کو کیسے بچہ سنبھالیں گی یا ذکر اذکار کریں گی؟ صحیح۔ انہیں انتظار کرنا چاہیے، زندگی میں جب موقع اللہ دے گا اعتکاف کرنا۔ اچھا، تو وہ جو پردہ لگا کے اس کے اندر بیٹھتی ہیں خواتین، تو وہ 10 دن تک وہیں اندر ہی بیٹھنا ہوتا ہے؟ وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں ایک ہی کمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے لوگوں نے بھی اندر آنا جانا رہنا ہے، تو وہ مخل نہ ہو، پردہ لگا لے۔ صحیح۔ پردے سے چھپنا مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ اس کی توجہ دوسروں کی طرف نہ جائے۔ اچھا، تو جو خواتین وہاں پر وہ لگاتی ہیں وہ صرف مطلب اپنی توجہ دوسری طرف نہ جائے؟ ورنہ باپ سے یا خاوند سے یا بیٹوں سے کیا پردے؟ پردے کے لیے نہیں، متوجہ اللہ رہے ہر آنے جانے والا۔ اور اگر گھر میں فالتو کے جیسے آج کل رواج ہے، ہر بندے کا ایک اپنا کمرہ ہے، جی جی، تو بیٹیاں بچیاں بہویں خواتین اپنے کمرے میں اعتکاف بیٹھیں۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کمرہ ایسا ہے کہ جس میں 2 3 4 خواتین مطلب ایک سے زائد وہاں پر رہتی ہیں، تو وہ تینوں ہی یا دونوں ہی جتنی بھی وہاں رہتی ہیں وہ اعتکاف بیٹھنا چاہ رہی ہیں، تو پھر پردے کی کیا پردے کی ضرورت؟ ایک دوسرے سے پردے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی باتیں نہ کریں،
صحیح. دین کی باتیں کریں، قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، ایک دوسرے کو مسائل بتائیں، سمجھائیں. بالکل چپ رہنا بھی مکروہ ہے. مطلب یہ اچھا چپ بھی نہیں رہنا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ دنیا کی وہاں پہ پارٹیشن گپے نہیں لگا. گپے نہیں لگانا. صحیح ہے، صحیح. اچھا، اسی سے ایک اور ملتا جلتا سوال ہے. خرم نذیر ہے چکوال سے، یہ کہتے ہیں کہ دوران اعتکاف دیگر عبادات کے ساتھ اسلامی کتب کی اسٹڈیز کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، ضروری ہے. یہی تو کرنے کا کام ہے. یہی کرنے کا کام؟ کرنے کا کام تو یہی ہے کہ وہاں بیٹھ کے دین مزید سیکھیں. صحیح. عبادت کریں، کیفیات پائیں، اور عبادت کے متعلق جتنا علم حاصل کریں گے اتنی عبادت خلوص سے کریں گے، اتنی ایکوریٹ صحیح طریقے سے کریں گے. صحیح. تو یہ ضروری ہے متوجہ اللہ رہیں اور دینی کتب پڑھیں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں. صحیح. مطلب وہاں پر بیٹھ کے ناول نہ پڑھیں، افسانے نہ پڑھیں، دنیا کی باتیں نہ پڑھیں. دین جتنا پڑھ سکیں. مطلب مقصد یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہے، دین کو پڑھنا ہے، اس کے لیے جو بھی کتب اس میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں وہ پڑھی جاتی. بلکہ وہ ضروری ہیں، جائز نہیں، ضروری ہیں. صحیح. ایک مسئلہ اس سے متعلقہ میں آپ کو اور بتا دوں، اس کا بھی آج کل رواج بہت ہو گیا کہ بے شمار لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں. صحیح. حج فرض ہے، حج نہیں کرتے. جی ہاں، میرے بھی ایک دوست ہیں، انہوں نے 79 عمرے کی ہیں، حج ایک بھی نہیں کیا. حج نہیں کیا. اب جو عمرے پہ جاتا ہے تو حج کی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس وقت بھی ہو، صحت بھی ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، اخراجات بھی ہوں، اور وہ حج کرے. عمرے پہ جو جاتا ہے یہ ساری شرطیں پوری ہو جاتی. بالکل صحیح. جو عمرہ کر کے آتا ہے اس پہ حج فرض عین ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ورنہ تو حج استطاعت پہ فرض عین، اس کی اطاعت ثابت ہو گئی، حج اس پر فرض عین ہو گیا. تو اس کو تھوڑی سی ترتیب اس طرح دیں کہ پہلے حج کریں، وہ فرض ہے، اس کے بعد ساری زندگی جتنا چاہے عمرے کرتے رہیں. صحیح. اچھا، اس میں وقت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے؟ ہاں بالکل، وقت کا ہونا اگر اربوں روپے ضروری ہے. آپ حج پہ جاتے ہیں، پیچھے سے آپ کی نوکری چلی جاتی ہے، آپ کا روزگار چلا جاتا ہے، آپ کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، تو جب تک آپ کے پاس فرصت نہ نکلے آپ پر فرض نہیں ہے. یعنی کروڑوں روپے اگر بینک میں پڑے بھی ہیں اور فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، فرصت کو آپ شریعت کی نگاہ سے دیکھیں، دنیا کی نگاہ سے نہیں. بالکل صحیح. یعنی اگر کسی کی شادی ہے تو آپ 20 دن وقت نکال سکتے ہیں، تو پھر حج کے لیے کیوں نہیں؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. اس نگاہ سے دیکھیں نا. اگر کسی دنیا کی مجبوری کے لیے آپ 20 دن نکال سکتے ہیں تو پھر آپ کو حج کے لیے 20 دن نکالنے چاہیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اس نظر سے فرصت کو دیکھا جائے. بالکل صحیح. اخراجات کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ اپنے آنے جانے رہائش کا خرچ بھی ہو، اور جن کا اس پر مدار ہے، بیوی بچے، ان کے واپس آنے تک خرچے کا اہتمام بھی ہو، ان کو بھی دیکھ کر جائے. اگر اس میں کمی ہے یا اس کے پاس نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا. اور یہ لوگ جو چندہ شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے حج پر جانا ہے، مجھے بڑا شوق ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے ہی نہیں، آپ مکلف ہیں حج پر، حج فرض ہی نہیں، تو آپ نے کیوں جانا ہے؟ بالکل صحیح. جو فرض یہاں آپ پر ہیں، نماز، روزہ، دیانت داری، صدق مقال، صدق عقل، یہ وہ جو یہاں فرض ہے وہ پورے کریں. اچھا، اسی سے ایک ملتا جلتا سوال آ گیا ہے. منظور حسین ہے ملتان سے، یہ کہتے ہیں جی حضرت جی یہ فرمائیے گا کہ کیا پرائز بانڈ خریدنا، رکھنا اور اس کا انعام جائز ہے، اور کیا انعام کی رقم سے عمرہ یا حج جائز ہے؟ میں اب اس میں فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے مطالعہ میں یہ سارا نظام نہیں ہے. اگر تو وہ انعام سود کی مد میں آتا ہے تو پھر حرام ہے، پھر جائز نہیں. صحیح. بعض انعامات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کئی مجھے بچوں نے پچھلے دنوں بتایا جی کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ مثلا یہ ایک دیتے ہیں چاہے موبائل فون والے، جی ہاں، تو وہ جو انعام دیتے ہیں وہ کسی ایک کی رقم کاٹ کر نہیں دیتے، ان کے کروڑوں روپے کی سیل ہو جاتی ہے تو اپنی رقم سے انعام میں گاڑی یا کچھ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ سود میں نہیں آئے گی. صحیح. یعنی انہوں نے 10 کروڑ کمایا تو 15 لاکھ کی گاڑی کسی کو انعام میں دے دی، تو انہوں نے اپنے پرافٹ سے دی. یعنی کہ جو انعام سود میں نہ آئے وہ سود میں نہیں. جو انعام سود میں نہ آئے اس سے عمرہ بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے. جو سود میں آئے گا وہ نہیں. صحیح. عثمان غنی لاہور سے، اسراف کس حد کے بعد شروع ہوتا ہے؟ اسراف کس حد کے بعد شروع ہوتا ہے؟
خوشی کے موقع پر خرچ کیے جانے والے اخراجات کب اسراف کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں؟ میں آپ کو سادہ سی بات بتا دیتا ہوں. ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، پیسہ خرچ نہیں کرتے. صحیح. ضرورت ہے آپ کو دوائی کی، دوائی مہنگی ہے، آپ کہتے ہیں اتنے پیسے لگ جائیں گے، چلو خیر ہے 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح لباس کی ضرورت ہے آپ، تو اسے بخل کہتے ہیں، یہ کنجوسی. ضرورت پوری نہ کرنا، پیسہ بچانا، یہ بخل ہے. یہ بخل ہے. ٹھیک ہے. ضرورت کے مطابق خرچ کرنا جائز اور روا ہے. ضرورت سے جہاں بڑھ جائے وہ اسراف ہو جاتا ہے. مثلا شادی ہے، ایک حد تک آپ نے خوشی کا اظہار کر لیا، وہ آپ نے بینڈ بجا لیا، آپ نے کچھ پٹاخے چلا لیے، ایک لمٹ تک جائز. لیکن اگر ساری رات پٹاخے ہی چلاتے رہیں گے تو اسراف میں چلے جائیں. بالکل صحیح. یہ آپ ہر بندہ خود جانتا ہے اور وہ خود کر سکتا ہے. اب آپ کے جاننے والے اتنے ہیں کہ آپ کے 10,000 مہمان آ گئے تو آپ نے 10,000 کا کھانا کا اہتمام کیا تو اسراف نہیں ہوگا. صحیح. اگر اس میں سے بچ گئے تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ بھی ضائع نہ ہو، غریبوں میں بٹ جائے، کسی انسان کے منہ میں چلا جائے، پھر وہ اسراف نہیں. پھر اسراف نہیں. تو اگر آپ کا مہمان ایک آنا ہے، آپ نے 10 بندے کا کھانا بنایا، ایک نے کھایا، 9 کا آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تو اسراف ہو جائے. بالکل صحیح. یعنی جہاں ضرورت، خوشی کی بھی ایک حد ہے نا جی، کہ آپ شادی پہ آپ آتش بازی چلاتے ہیں یا شادی پہ آپ کھانا دیتے ہیں تو اس کی ایک حد ہے نا. ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کی اپنی حد ہے اس کی حیثیت کے مطابق. اس سے آگے گزرے گا تو اسراف ہو جائے گا، صحیح. اس سے پیچھے ہٹے گا تو بخل ہو جائے گا. اور یہ اس بندے کی اپنی استعداد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کہ اگر وہ کروڑوں میں ہے تو وہ کروڑوں میں ہی خرچ کرے گا، ظاہر ہے. اور اگر وہ ہزاروں میں ہے تو وہ ہزاروں میں رہ کے اگر کروڑوں کی سوچتا ہے تو ہزاروں میں ہے اور لاکھوں ادھار لے کر خرچ کرے گا تو ظلم ہوگا. اور لاکھوں میں ہے تو خرچ چند 100 کرے گا تو یہ بھی زیادتی. یہ بھی زیادتی. بالکل صحیح. تو حیثیت اپنی کا تعین کر کے، اپنی حدود مقرر کر کے ان میں ضرورت پہ خرچ کرنا روا ہے. صحیح. ضرورت سے کم کنجوسی ہے، ضرورت سے زائد اسراف ہے. سیدھی سی بات اور سمپل سی بات. یہ بڑا آسان سا نسخہ. حضرت جی ایک اور سوال ہے، یہ معینہ ہے اسلام آباد سے. کہتی ہیں جی کہ میرے میاں تصوف کے نام پر ہونے والی بدعات سے بہت نالاں ہیں، جبکہ مجھے ایک حقیقی مرشد مل گئے ہیں جو واقعی تصوف میں شیخ سلسلہ کی شرط پر پورے اترتے ہیں، لیکن میرے میاں مجھے وہاں بیعت نہیں ہونے دیتے. تو کیا میں ان سے چوری بیعت کر سکتی ہوں؟ بیعت ایک سنت ہے، وصول فیض میں معاون ہوتی ہے، لیکن بیعت شرط نہیں ہے. صحیح. یعنی میاں کو ایک حد تک حق ہے، میاں کسی کے دین میں مداخلت نہیں کر سکتا. صحیح. صحیح. اگر عورت، آپ دیکھا اگر عورت عیسائی بھی ہو تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، یہودی اہل کتاب ہے جائز ہے، بشرطے کہ ہاں یہ یاد رکھیں کہ عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننے کا عقیدہ جب آیا تو یہ اہل کتاب نہیں رہے. اچھا ٹھیک. یہودیوں میں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کا عقیدہ آیا تو اہل کتاب نہیں رہے. صحیح. جو اپنے اصلی عقیدے اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت پر قائم ہے اور حضور پر ایمان نہیں لائے وہ اہل کتاب ہے، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. صحیح. اب خامند اس کے مذہب میں تو مداخلت نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. خامند کی بھی حدود ہیں کہاں تک مداخلت. تو مسلمان عورت کے مذہب میں خامند مداخلت کیوں کر سکتا ہے؟ معاون بننا چاہیے. یہ تو بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اگر خود عمل نہیں کرتا، بیوی کرتی ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے، گھر میں کوئی تو ہے، خود بھی کرے. لیکن ہو سکتا ہے نا جی کہ اس کے ذہن میں کچھ اور، لیکن اس کے ذہن میں ہے تو وہ بیعت سے روکتا ہے تو بیعت سنت ہے، فرض تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مجبوری ہے تو گھر میں فساد سے بچنے کے لیے عورت بیعت نہ کرے، اپنی نسبت تو دل کی ہے، نسبت رکھے، ذکر کرے، اسے فائدہ ہوتا رہے گا. صحیح. صحیح.
لیکن خامد کا یہ حق شرعی نہیں ہے، وہ ناجائز کر رہا ہے، اسے اس کا گناہ ہوگا. ہاں یہ اس کا شرعی حق ہے کہ خود جا کر مل لے، خود جا کر دیکھ لے، خود ذکر اذکار کر کے دیکھ لے سچ ہے یہ جھوٹ ہے. یار کیا بات ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ کے بچے یا بیوی کہیں جانا چاہتی ہے تو آپ خود پہلے چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں مناسب ہے وہاں جانا یا نہیں، اس میں کیا حرج ہے. بالکل صحیح. یعنی گھر ہی بیٹھ کر کرفیو لگانا تو درست ہے. ہاں خود کو پتہ نہیں ہے اور وہ فتوے جاری کیے جا رہے ہیں. حضرت جی ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے almurshid313@hotmail.com. آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال اس نمبر پر SMS یا ای میل ایڈریس پر میل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد آپ کے دیگر سوالات سے عمل کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے کمرشل بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ، مترجم قرآن، مفکر قرآن، مفسر قرآن، شاعر، ادیب اور بہت سارے حوالے آپ کے تعارف کے. حضرت جی ایک سوال ہے حبیب اللہ ملک لاہور سے. رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں معمولات کوئی رمضان اور غیر رمضان میں بدل نہیں جاتے. یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں شدت آ جاتی. صحیح. معمولات وہی ہوتے ہیں، یعنی پہلے جتنے فرائض تو ہر حال میں رمضان غیر رمضان میں پڑھنے ہیں. اب کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ ساتھ نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، زوال کے نوافل پڑھتے ہیں، مغرب کے ساتھ اوابین پڑھتے ہیں. تو چاہیے کہ اگر وقت اور آپ نے حالات اجازت دیں تو نفلی عبادت میں اضافہ کریں. صحیح. اسی طرح آدمی غیر رمضان میں بھی صدقات خیرات دیتا رہتا ہے. رمضان میں چاہیے کہ اپنے دسترخوان کو تھوڑا سا اپنی حیثیت کے مطابق وسیع کر لے. عبادات وہی ہیں، رمضان کے لیے کوئی نئی عبادت ایجاد نہیں ہوئی. ذکر اذکار میں پہلے آدھا گھنٹہ صبح شام کرتا تھا، اسے 2 گھنٹے کر لے رمضان. صحیح. اپنی فرصت کے مطابق انہی اعمال کو بڑھا لے، زیادہ کر لے. اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادات کو بھی اور صدقات دینے کو اور خیرات کرنے کو بھی زیادہ فرما لیا کرتے. صحیح. اگر کوئی نہیں بڑھاتا تو مجبوری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی اخذ برکات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے بڑھانا ہے. جتنی حیثیت ہے، جتنی صحت ہے، جتنا وقت نکال سکتا ہے، جتنا وقت نکال سکتا ہے وہ نکال لے. جتنا صحت اجازت دیتی ہے اتنی عبادت زیادہ کر لے. جتنا جیب اجازت دیتی ہے اتنے صدقات زیادہ دے لے. صحیح. شاکر علی لاہور سے، اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھا ہو اور اس کا کوئی بہت قریبی عزیز و اقارب وفات پا جائے تو کیا وہ شخص اس کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے؟ ہاں ضرور جائے، لیکن اگلے سال اعتکاف کی قضا کر لے. اچھا، مطلب یہ اعتکاف کی قضا بھی ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا، آپ چلے گئے، جب چلے گئے تو چلے گئے. صحیح. اگلے سال پھر اعتکاف کر لیں، اس کی قضا ہو جائے. صحیح. مطلب یہ اعتکاف نہیں رہے گا، یہاں سے تو آپ اٹھ کے چلے گئے تو اس کی قضا ہو جاتی ہے، اور قضا ضروری ہے. صحیح. اگر صحت اجازت دے، عمر اجازت دے، اگلا سال آ جائے قضا کر لیں. صحیح. نہ ہو سکے تو اس ارادے پہ قائم رہیں کہ اللہ نے مہلت دی تو میں قضا کروں. صحیح. کریم ہے، معاف. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارادوں وہ نیت ظاہر ہے کہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے. حضرت جی یہ احمد علی پھالیہ منڈی باؤدین سے بہت تعریف کر رہے ہیں پروگرام، اور کہتے ہیں کہ جی حضرت صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت سی
معلومات ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور صحت عطا فرمائے. اگر روزہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خون بہہ نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اگر ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اسے بعد میں رکھنا پڑے گا؟ گزارش یہ ہے کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ ہے. اچھا، روزہ نہیں ٹوٹتا. خون اگر دانت ٹوٹ گیا ایکسیڈنٹ میں اور خون اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا. صحیح. روزہ کوئی غذا یا کوئی چیز اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، باہر جسم سے خون بہتا ہے اس سے روزہ نہیں. بالکل صحیح. خون بہنے سے اسے نکاہت ہو گئی تو اسے روزہ توڑوا دیں، لیکن اس پر قضا واجب رہے گی. پھر جب صحت ہوگی تو وہ روزہ رکھے گا. ورنہ تو ایک روزہ آپ جان بوجھ کر توڑیں تو اس کی سزا یہ ہے کہ 60 روزے رکھیں. صحیح. اچھا، یہ جہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں 60 روزے رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اس کا بھی اگر کفارہ ادا کر دیا جائے. کفارہ وہ ادا کرے جو بیمار ہو یا عذر ہو یا روزے نہیں رکھ سکتے. اچھا، یعنی کہ وہ بلا عذر نہیں ہے، بلا عذر کوئی گنجائش نہیں ہے. لوگ تو بڑا آسان سا راستہ لے کے نکل جاتے ہیں. سزا ہے کہ ایک روزہ توڑا 60 رکھو. صحیح. اگر 60 کی صحت اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ عذر شرعی سے وہ کفارہ کھانے والا دے سکتے. صحیح. تو وہ تو ایک صحابی حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے اس کی کہ میرا روزہ میں توڑ بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، 60 روزے رکھو. عرض کی یا رسول اللہ 30 میں سے ایک توڑ بیٹھا ہوں، اتنا کمزور ہوں تو 60 کہاں رکھوں؟ صحیح. فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یا رسول اللہ بچے کئی رات بھوکے رہ جاتے ہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، 60 کو کہاں سے کھلاؤں؟ فرمایا یہاں بیٹھو. تھوڑی دیر میں کوئی شخص ایک ٹوکرا کھجوروں کا ہدیۃً لایا، خدمت عالی میں پیش کیا. آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور بانٹ دو، تمہارا کفارہ ہو جائے. سبحان اللہ. غریبوں میں بانٹ دو. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو اپنے بچوں سے زیادہ غریب شہر میں کوئی نہیں دکھائی. فرمایا بچوں کو کھلا دو یار. اللہ اکبر. تمہارا کفارہ ہو جائے گا. اب وہ دور تو گیا، وہ تو حضور کے سامنے تھا، وہ خوش نصیب لوگ تھے. اب جو ضابطے بن گئے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کا اتباع کرنا ہے. تو اگر ایک روزہ توڑا ہے اور اس پہ کفارہ ہے تو 60 روزے رکھے گا. ہاں صحت اجازت نہیں دیتی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. لیکن مسکینوں کو کھانا اس صورت میں جب صحت اجازت نہیں دیتی. عذر شرعی اگر خود ٹھیک ہے تو پھر وہ رکھنا پڑے گا. بھگتے گا. صحیح. عزیز جی ایک اور سوال ہے رضیہ احمد کوئٹہ سے. جو لوگ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، کیا انہیں بھی روزے کا ثواب اتنا ہی پہنچے گا جتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ روزہ صرف اللہ کریم نے رزق بچانے کے لیے نہیں رکھا کہ لوگ کچھ نہ کھائیں رزق بچ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. جس طرح آپ کے کھانے پینے کا روزہ ہے اسی طرح آپ کی زبان کا روزہ ہے. بلکہ حکم ہے کہ اگر روزے میں آپ کو کوئی گالی دے تو اسے جواب میں گالی دینے کی وجہ سے کہیں کہ میں بھی کہہ تو سکتا تھا لیکن میرا روزہ ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کان کا روزہ یہ ہے کہ برائی سننے سے اجتناب کرے. صحیح. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ برائی دیکھنے سے اجتناب کرے. کاروبار کا روزہ یہ ہے کہ اگر غیر رمضان میں کرتے بھی تھے تو رمضان میں چھوڑ دو. شاید آئندہ اللہ آپ کو توفیق دے دے، آپ کے اندازہ ہو جائے کہ یار یہ ڈنڈی مارنا چھوڑا تو رزق تو بڑھ گیا ہے. بے شک. لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ برائیوں کی وجہ سے اچھائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. صحیح. کہ جھوٹ بولتا ہے تو روزہ چھوڑ، روزہ نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اچھائی کی جو کرتا ہے اس پہ قائم رہے اور کوشش کرے جو برائیاں کرتا ہے ان کو چھوڑ. ہم الٹا لیتے ہیں کہ جی میں برائی کرتا ہوں تو پھر اس نیکی کا کیا فائدہ، اسے چھوڑ دو. یہ غلط ہے. صحیح. کہ اگر کوئی سیاہی یا کوئی داغ لگ گیا دامن پہ تو اسے سارے کرتے پہ تو نہیں پھیلانا چاہیے، وہ دامن دھونا چاہیے. صحیح.
اور یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ اس کا روزہ قبول ہے، یعنی ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یار یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو اس کا کیا روزہ ہے. جھوٹ کا حساب الگ ہوگا، روزے کا الگ ہوگا. نیکی نیکی ہے، برائی برائی. اکثر ہوتا ہے نا جو مجھے ان کے اس انڈر لائن جو میسج مجھے ان کے سوال سے بھی ملا وہ یہ کہ جی ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے تو کیا اس کا روزہ ہے جی؟ نہیں، روزے میں اس کے نقص آ گیا، کمی آ گئی، لیکن روزہ تو ہے، روزہ ہے. اب روزے کو تو نہ چھوڑے، روزے کو نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. صحیح. شفیق بٹ گجرانوالہ سے، جو لوگ اپنے بال بچوں کی پرورش اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سخت ترین مزدوری کرتے ہیں اور رمضان شریف میں ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر وہ مزدوری نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ میرے بھائی یہ عذر درست نہیں ہے. صحیح. ہم نے گرمیوں کے روزوں میں فصلیں کٹتی بھی دیکھی ہیں، فصلیں صاف ہوتی بھی دیکھی ہیں. بڑا مشکل کام تھا جب مشینیں نہیں تھیں، گراتی سے کاٹنا اور پھر کھلیان پر بیلوں سے اسے صاف کرنا اور گندم بھوسا الگ کرنا بڑا مشکل کام تھا. لوگ اہتمام کر لیتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور سارا کام بھی کرتے تھے. یہ اللہ توفیق دے دیتا ہے. سخت ترین کام کرنے والے سخت ترین کام کے عادی ہوتے ہیں، اور روزہ جتنا مشکل اے سی میں بیٹھنے والے کو لگتا ہے اس سے کم انہیں مشکل لگتا ہے. صحیح. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. جو بندہ سخت کام کرتا ہے نا وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. اب میں ایک دفعہ پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے گیا تو گیٹ پر جو دفتر کے گیٹ پر جو 2 سپاہی کھڑے تھے اس طرح کھڑے تھے، تو 2 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے. آپ 10 منٹ اس طرح کھڑے ہو کر دیکھیں. وہ جو 2 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے میں نہ انہیں خارش ہوتی ہے، نہ وہ انگلی ہلاتے ہیں، اس طرح کھڑے. بالکل بادشاہوں کے دربار میں آپ دیکھ لیں، پرانی فلموں میں دیکھ لیں. تو جو بندہ جو کام کرتا ہے نا وہ اس کا عادی ہوتا ہے. اسے آپ دیکھنے والے کو مشکل لگتا ہے. اسے مشکل جتنا ایک بندہ اے سی میں بیٹھ کر دفتر میں کام کرتا ہے، اسے میرا خیال ہے جو مزدور دیہڑی پہ کام کرتا ہے اسے روزہ کم مشکل لگتا ہے، اے سی والے کو زیادہ لگتا ہے. صحیح. تو یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. اللہ کریم، ہاں اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، کوئی تکلیف ہے تو قضا کر لے، لیکن غیر رمضان میں بھی تو رکھے. اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ سعودیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو اکثر کمپنیز جو ہیں وہ اپنا اسکیجول چینج کر دیتی ہیں. وہ دن کو آرام دیتی ہیں، رات کو اور رات کو دکاندار اپنا چینج کر لیتے ہیں. ساری رات بازار کھلے رہتے ہیں، سارا دن بند رہتے ہیں. صحیح. میں نے 50s سے کول مائننگ کا کام شروع کیا تھا. ابھی تک ہمارا وہ بزنس بھی ساتھ چل رہا ہے. تو جب رمضان شریف آتا تھا اس زمانے میں مزدور بھی روزے رکھتے تھے. اب تو مالک بھی کم رکھتے ہیں. تو اس زمانے میں جو مزدوری، بڑی سخت مزدوری ہوتی ہے کول مائننگ کی، اچھا، تو مزدور روزے رکھتے تھے. تو ہم چینج کر لیتے تھے. ہم تراویح پڑھ کے عشاء کے بعد مائن پہ جاتے تھے، کام شروع ہو جاتا تھا، سحری تک کام ہوتا تھا. سحری کام ختم کیا، سحری کھائی، روزہ رکھا، لیٹ. صحیح. ہم گھر سے عشاء پڑھ کے جاتے تھے، جا کر کام شروع کرایا، ساری رات بیٹھے رہے، سحری کا وقت ہوا، کام بند کرایا، واپس آئے گھر، سحری کھائی، روزہ رکھا، نماز پڑھی، سو گئے، آرام کر. بالکل صحیح. اچھا، اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جتنی شدت روزے کی زیادہ لگے ثواب اتنا زیادہ ہے. لیکن ایک کام یاد رکھیں، ہر بندہ اپنے کام کا یوزڈ ہوتا ہے. صحیح. مجھے اٹھنا یہاں سے مشکل لگتا ہے، لیکن جو مزدور 10ویں منزل پہ کھڑا اس پہ کام کر رہا ہے ایک تختے پہ، اس کا وہ روز کا کام ہے، اسے عجیب نہیں لگتا. بالکل ایسے وہ وہاں کرتا رہتا ہے، اسے مشکل نہیں لگتا. تو یہ جو ہمیں سخت کام لگتے ہیں، سخت کام کرنے والے اس کے یوزڈ ہوتے ہیں، انہیں مشکل نہیں لگتے. تو جس طرح ہم ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے روزہ رکھ لیتے ہیں، اس طرح وہ دھوپ میں کام کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں. بالکل صحیح. آخری سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں. احمد حفیظ ہیں لاہور سے. پورے رمضان کے روزے ایک شخص رکھتا ہے لیکن وہ پورے رمضان میں تراویح نہیں پڑھتا، تو تراویح کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ تراویح سنت ہے،
فرض نہیں ہے. صحیح. اگر نہیں پڑھتا تو سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا. باقی نماز فرائض تو اس نے پڑھی، اس کا ثواب ہوگا. صحیح. تو سنت کا چھوڑنا جو ہے وہ حصول ثواب میں کمی کا سبب بن جائے گا. کمی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس پر جرم کوئی نہیں آئے گا. صحیح. اور روزہ فرض ہے ظاہر ہے، وہ تو روزہ فرض ہے، رکھنا چاہیے. 5 نمازیں فرض ہیں. تراویح سنت نماز ہے، اسے سنت کے درجے میں رکھا جائے. صحیح. صحیح. اور کوشش کی جائے کہ رمضان میں تو سنت کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ملتا ہے، فرض کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ملتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جنتیوں کو حسرت نہیں ہوگی. صحیح. لیکن ایک چیز کی ہوگی، کوئی حسرت نہیں ہوگی، نہ لباس کی، نہ مکان کی، نہ کھانے کی، نہ کسی طرح کی کوئی حسرت. جنت میں سب حسرتیں نکل، ایک رہ جائے گی کہ دنیا میں کچھ تھوڑا سا اور کر لیا ہوتا، صحیح. کچھ سجدے اور کر لیے ہوتے، اللہ حافظ. کچھ روزے اور رکھ لیے، کچھ تلاوت اور کر لی ہوتی. یہ حسرت جنت میں. تو وہاں یہ ہوگا کہ میں روزے میں تراویح کیوں چھوڑتا، اس کا اجر بھی آج ہوتا تو میرا درجہ بڑھ جاتا. صحیح. صحیح. یعنی کہ وہ ایک کسک دل میں ہمیشہ رہے گی کہ وہ دیکھیں ان کے درجات کیا ہیں. اگر میں نے پڑھنے والے کو کیا انعام ملے، میں بھی پڑھتا تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ وقت تھا جو میں نے ضائع کر دیا. لیکن اگر نہیں پڑھتا تو مجرم تو نہیں ہے. مجرم نہیں. سنت ہے بھائی، فرض وقت ہے ناظرین، اور اس وقت میں جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکیں وہ بہتر ہے. حضرت جی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے 0333 49555021، اور ای میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے almurshid313@hotmail.com. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.